آج کی اس محفل میں اس بزم میں ہم بات کریں گے توبہ اور اس کی طاقت کی۔ توبہ نے طاقتور بنا دیا۔ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ جادوگر جب فرعون کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے فرعون سے کہا اگر ہم موسیٰ کے مقابلہ میں غالب رہے تو ہم کو انعام و کرام کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں تم کو انعام ملے گا۔ اس کے بعد جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لکڑیاں پھینکی جو دیکھنے والوں کو رینگتے ہوئے سانپ کی مانند نظر آنے لگی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا۔ آپ کا عصا ذهب بن کر گھوما تو اس کا اثر یہ ہوا جادوگروں کی ہر لکڑی اور ہر رسی رسی ہو کر رہ گئی۔ جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو چیز دکھائی ہے وہ جادو نہیں ہے بلکہ خدائی معجزہ ہے۔ ان کا سینہ حق کے لیے کھل گیا اور انہوں نے اسی وقت ایمان قبول کر لیا۔ فرعون غضبناک ہو کر بولا تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے مومن بن گئے قبل اس کے کہ میں تم کو اس کی اجازت دوں۔ یہ تم لوگوں کی کوئی خفیہ سازش ہے۔ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سم سے کٹوا دوں گا اور پھر تم سب لوگوں کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ جادوگروں نے جواب دیا اس ذات کی قسم جس نے ہم کو پیدا کیا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ خدا کی روشن نشانیوں کے مقابلہ میں ہم تم کو ترجیح دیں۔ تم جو کچھ کرنا چاہو کر لو، تم صرف اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتے ہو اور اللہ زیادہ اچھا ہے، وہ باقی رہنے والا ہے۔ وہی جادوگر جو ابھی فرعون کے سامنے خوش آمدی باتیں کر رہے تھے اور اس کے انعام کرام اور اعزاز کے طالب تھے، وہی تھوڑی دیر بعد اتنے دلیر اور بلند حوصلہ ہو گئے کہ فرعون کی انہیں کوئی پرواہ نہ رہی۔ حتیٰ کہ فرعون کی طرف سے سخت ترین سزا کی دھمکی بھی ان کو دی گئی۔ وہ کیا چیز تھی جس نے جادوگروں کو اچانک پستی سے بلندی اور بزدلی سے بہادری تک پہنچا دیا؟ وہ ایمان کی طاقت تھی۔ انہوں نے انسانوں سے گزر کر خدا کو پا لیا تھا، پھر ان کو انسانوں کا ڈر کیوں کر ہوتا؟ ایک اور واقعہ شہر کے مسلم محلہ کو تخریب کاروں نے گول میں گھیر لیا۔ مسلمان اپنے گھروں سے نکلے تو تخریب کاروں نے پتھر پھینکنے شروع کر دیے۔ مسلمانوں نے بھی اس کے جواب میں پتھر پھینکے۔ تخریب کاروں کو جب پتھراؤ کو کامیابی ہوتی نظر نہ آئی تو انہوں نے بندوقوں سے فائر کیے جس میں کچھ مسلمان زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد مسلمان بھاگے اور اپنے گھروں میں داخل ہو گئے۔ اب تخریب کاروں کا حوصلہ بڑھا، وہ آگے بڑھ کر حملہ میں گھس گئے اور مسلمانوں کے مکانوں اور دکانوں کو جلانا شروع کر دیا۔ یہ بڑا نازک موقع تھا، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ اب اللہ جس کو توفیق دے۔ اسی محلہ میں ایک بدنام شخص کو اللہ نے ہمت دی اور اس نے مسئلہ کو حل کر دیا۔ اس شخص میں اور کوئی برائی نہ تھی، البتہ وہ شراب پیتا تھا۔ وہ اپنے کمرہ میں داخل ہوا، اس نے تیمم کیا اور سجدہ میں گر پڑا۔ سجدے کی حالت میں اس نے دعا کی خدایا آج تو ہماری عزت رکھ لے اور ہماری مدد فرما، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اس نے دعا کی اور اس کے بعد پڑوسی کی بندوق لی اور تھیلے میں کارتوس بھر کے مجمع میں گھس گیا۔ اس نے چن چن کر تخریب کاروں کو اپنی بندوق کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ گرچہ وہ خود ہر وقت تخریب کاروں کے نشانے کی زد میں تھا، مگر اس کے دل سے ڈر بالکل نکل گیا تھا۔ وہ پوری بے خوفی کے ساتھ اپنا کام کر رہا تھا۔ تخریب کاروں نے جب یہ دیکھا کہ ان کے بہت سے ساتھی خاک و خوں میں تڑپ رہے ہیں تو بول رہے ہیں ہائے مار ڈالا کی چیخیں بلند ہو رہی ہیں، ان کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ کی طرف سے پکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل اس کو بلند کرتا ہے۔ مسلمان کی دعا کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا۔ اس نے جب اپنی دعا کے ساتھ شراب چھوڑنے کا عہد کیا تو اس نے ایک نیک عمل کیا۔ اس نیک عمل کی وجہ سے اس کی دعا اوپر اٹھ کر فوراً خدا کی بارگاہ میں پہنچی اور قبول ہوئی۔ جب بھی آدمی اپنی دعا کے ساتھ اس قسم کا کوئی نیک عمل کرے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ دعا کے ساتھ اس کے موافق نیک عمل دعا کے معاملہ میں آدمی کے سنجیدہ ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، اور جب آدمی اپنی مانگ میں سنجیدہ ہو تو اس کی مانگ ضرور پوری ہو جاتی ہے۔ اس واقعہ کا ایک نفسیاتی پہلو یہ بھی ہے کہ جب آدمی نے یہ کہا کہ خدایا میں آج تجھ سے شراب چھوڑنے کا وعدہ کرتا ہوں تو میری مدد فرما، تو اس نے اپنی طاقت کو بڑھایا، کیونکہ اب اس نے خدا کو اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا۔ اگر وہ صرف خدایا مدد کرے کے الفاظ بلند کرتا تو اس کے اندر وہ یقین آتا، کیونکہ یہ چھپا ہوا خیال پھر بھی اس کے دل میں باقی رہتا کہ میں خدا کو پکار رہا ہوں، حالانکہ میں خدا کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس نے شراب چھوڑنے کا عزم کیا تو بھرپور طور پر اس میں امید پیدا ہو گئی کہ اب خدا ضرور میری مدد کرے گا۔ پہلی صورت میں اس کی مثال اگر چور کسی تھی تو اب اس کی مثال اس شخص کسی ہو گئی جس نے سامان کی قیمت اس کے دکاندار کو ادا کر دی ہو۔ اس کی توبہ نے اس کو نڈر بنا دیا اور اس کی قوت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ توبہ کے فوراً بعد اس کے اندر سے احساس جرم نکل گیا۔ اس کا یہ اندیشہ مٹ گیا کہ خدا سے میں دور ہوں، اور وہ خدا کی مدد کو اپنے حق میں یقینی سمجھنے لگا۔ اس کے اور خدا کے درمیان جو رکاوٹ تھی، جب اس رکاوٹ کو اس نے دور کر دیا تو اندیشوں کے تمام غبار اس کے دل سے ہٹ گئے۔ خدا اس کو اپنا نظر آنے لگا کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا کا بنا چکا تھا۔
اسے کہتے ہیں توبہ کی طاقت۔ امید کرتا ہوں آج کی اس محفل سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔